صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس امت کے محسنین بھی ہے اور بہت عظیم اور پاکیزہ ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف القابات سے اس کو یاد کیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس طرح فرمائے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ مختلف القابات سے قرآن نے کو یاد کیا۔ یہ ایک قسم ڈگری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو یہ ڈگری ملی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کے پیچھے بھی آپ جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے سنت اپناؤ اور خلفاء راشدین کی سنت اپناؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، جو تم اقتدا کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اقتدا کرے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس سے کہ زندوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہوتے فتنے کے، کہ اس کے اوپر کب فتنہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اور پھر فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، افضل هذه الامہ۔ اور پھر فرماتے ہیں برها قلوبا، اس کے دل پاک دل لوگ تھے، واعمقها علما، گہرے علم والے تھے، وقلها تکلفا، بے تکلفات نہیں کرتے رہے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبی اور اقامت دین، اللہ نے اس کو خاص کیا تھا دین کی اقامت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ فاعرفوا لهم فضلهم، کے فضل کو پہچانو، واتبعوهم علی اثرهم، ان کی پیچھے جاؤ، واتبعوهم علی اثرهم، اور فرمایا کہ وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اور فرمایا کہ اہم ترین لوگ ہیں، عظیم ترین لوگ ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بحیثیت مجموعی تمام صحابہ، اس کی پوری جماعت وہ خیر کی جماعت ہے، اس میں خیر ہی ہے، سمت کی محسنین ہے۔ اور پھر اس کے اندر بطور خاص خلفائے راشدین، ایک ایک خلیفہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ جو چار خلفاء ہے اس کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقام، بڑا مرتبہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی کے بعد اہل بیت اطہار، اہل بیت میں سے ہر ایک کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اسی طرح امہات المومنین میں ہمارے مائیں، ہر ایک کی الگ الگ حیثیت ہے، الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے۔ اللہ نے بہت عظیم شان ان سب کو دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، خلفائے راشدین کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے، جو بل ابھی قومی اسمبلی نے اور اس کے بعد سینٹ پاس کی، اس کے اوپر میں جماعت اسلامی کے ممبر محترم مولانا عبد اکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں اس میں کردار ادا کر کے اس کو پاس کیا ادھر سے، اور اس کے بعد سینٹ کے اندر محترم مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کے سینیٹر، ان دونوں جماعت اسلامی کے ان ہیرو نے، میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ہیرے ہیں، اور صرف جماعت اسلامی کے ہیرے نے، ایسے امت کے محسنین نے، ان نے بہت اچھا کیا کہ اس بل کو پیش کیا۔ اور یہ بل تو پہلے سے، اس طرح قانون تو پہلے سے موجود ہے، لیکن اس قانون میں نرمی کی وجہ سے اور اس قانون کو پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ پھر قواریت کے کاغ تھی، اور لوگ ایک دوسرے کے ان عظیم ہستیوں کو بہت عجیب الفاظ سے اور عجیب القابات سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے عجیب قسم کے گالیاں اور سب استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کا بہت فائدہ ہو، اس امت کے لیے فائدہ ہے۔
پاکستان کے لیے پیدا ہے کہ جو پھر خواریت ہے تاکہ ختم ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جذباتی قسم کے لوگ ہیں، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی نہیں، کچھ نادان لوگ ہیں کہ اپنی تقریر کا آغاز بھی کسی کو گالی سے شروع کرتے اور تقریر کے اختتام بھی گالی سے کرتے. یہ کسی فرقے کے لوگ نہیں ہے، ہر فرقہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں ہے. یہ ویسے بس ایک کاروباری لوگ ہیں، ایک بزنس مین ہے، اب بزنس کے لیے وہ عجیب کی تقاریر کرتے ہیں، اور اس امت کے جو عظیم ہستی ہے اس کے اوپر جو ہے گالیوں کی بوچھاڑ کر کے اور اس کو توہین کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے پاس ہونے کے اوپر صرف جماعت اسلامی کے دو جو ممبران ہیں، مولانا عبدالاکبر شترالی اور محترم مشتاق احمد خان، یہ صرف مبارکباد کے مستحق نہیں ہے. اس سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جتنے لوگ ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس میں جس کا بھی کردار ہو زیادہ اس کو اللہ اتنے اجر دیں گے. اگر کسی کا زیادہ کردار نہیں ہے تو اس کی بڑی بات ہے کہ اس نے مخالفت اگر نہیں کی، ان کے لیے بھی کریڈٹ کی بات ہے، بھی بڑی بات ہے. اس لیے یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ہم سب اس بات کے اوپر خوش ہیں، اور ان تمام ممبران کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل اور صلاحیتوں میں اللہ اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قومی اسمبلی اور سینٹ کو اللہ مزید توفیق دے کہ اس طرح کی قانون سازی کرے تاکہ اس کے نتیجے میں قرآن کو حفاظت ملے، صحابہ کرام کو حفاظت مل جائے، اور اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر اسلام اور پاکستان کے نام جو ہے وہ روشن ہو جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.